السلام علیکم ناظرین، میرا نام احسان ہے۔ میری عمر 20 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 5 افراد رہتے تھے۔ میری 2 بہنیں، ہم 2 بھائی اور امی۔ میرے ابو اس دنیا میں نہیں تھے اور میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا۔ میری دونوں بہنیں ہی میرے ساتھ کالج میں پڑھنے جاتی تھی، مگر میری بڑی بہن کا نام سائرہ ہے اور چھوٹی بہن کا نام مائرہ ہے۔ سائرہ بہن کی عمر 22 سال ہے اور مائرہ بہن کی عمر تقریباً 25 سال ہے۔ میری بہن مائرہ شادی شدہ ہے اور اپنے گھر والی ہے، لیکن میری بہن مائرہ اپنے سسرال سے روٹھ کر مائکے آ گئی تھی۔ میری بہن مائرہ دکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ ان کے پاس ایک بیٹا تھا۔ میری بہن کے شوہر سعودی عرب میں جاب کرتے تھے، اس لیے میری بہن مائرہ اور ان کے سسرال والوں کی نہیں بنتی تھی۔ میری بہن سائرہ بہت ہونہار طالب علم تھی اور وہ میرے ساتھ ہی میڈیکل کی اسٹوڈنٹ تھی اور کالج جاتی تھی۔ میرا بڑا بھائی حنان سعودی عرب میں جاب کرتا ہے اور 2-4 سال بعد ہی گھر چکر لگاتا ہے۔ حنان بھائی سعودی عرب سے ہمیں کافی سارے پیسے بھیجتا تھا، جو میری پڑھائی کا خرچ ہوتا اور میرے گھر کے حالات بھی مینج ہو جاتے تھے۔ لیکن مجھے اب اپنی بہن مائرہ کی کافی فکر رہنے لگی تھی، کیونکہ میری بہن مائرہ اب کافی دکھی رہتی تھی اور اسے اس کے شوہر کی یاد ستاتی تو وہ رونے لگتی تھی۔ میں اپنی بہن مائرہ کو کافی دلاسا دیتا تھا اور اسے کہتا تھا کہ کوئی بات نہیں، حالات اچھے ہو جائیں گے، تمہارے شوہر جلدی ہی واپس آ جائیں گے، کیونکہ میری بہن مائرہ بھی اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی تھی اور مجھے اس بات کا احساس تھا کہ میری بہن مائرہ اپنے شوہر کو کیوں اتنا یاد کرتی ہے۔ اس لیے میں اپنی بہن مائرہ کے اکثر قریب رہتا اور اسے دلاسا دینے کی کوشش کرتا۔ میری بہن مائرہ بھی اب میرے ساتھ دوستانہ تعلق رکھنے لگی تھی اور وہ بھی مجھے خوش رکھتی تھی، لیکن مجھے اپنی بہن مائرہ میں ایک بات بہت بری لگنے لگی تھی۔ وہ اکثر اپنے شوہر سے غلط باتیں کرتی اور ویڈیو کال بھی کرتی۔ مجھے اس کا یہ کام کرنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ میں نے کئی دفعہ اپنی بہن مائرہ کے کمرے میں اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں اسے روک تو نہیں سکتا تھا کیونکہ ان کے میاں بیوی کا معاملہ تھا، لیکن مجھے یہ بات بہت غلط لگتی تھی اور مجھے یہ کام کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس لیے میں اپنی بہن مائرہ کو ایک دن ڈانٹنا شروع ہو گیا تھا۔ میری بہن مائرہ نے امی کو بتایا تھا تو امی بھی مجھے ڈانٹنے لگی تھی کہ تمہاری بہن تم سے بڑی ہے اور تم کون ہوتے ہو اس کی زندگی کے فیصلے کرنے والے، اور وہ اپنے شوہر سے ہی تو بات کرتی ہے، ایسا تو نہیں کہ وہ کسی غیر مرد سے بات کرے تو تم اس کو ڈانٹو۔ اب میری بہن مائرہ بھی مسکرانے لگی تھی کیونکہ امی نے مجھے ڈانٹا تھا اور وہ خوش ہو گئی تھی۔ اب شام کو میں مائرہ بہن کے کمرے میں گیا تھا اور اسے کہنے لگا تھا کہ میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، لیکن میں نے آپ کا سب کچھ دیکھا تھا تو پھر اس لیے مجھے یہ بات غلط لگی تھی کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ ایسی حالت میں کیوں ویڈیو کال پہ بات کرتی ہو۔ تو میری بہن مائرہ کہنے لگی تھی کہ بھائی احسان، شادی کے بعد یہ سب کچھ ہوتا ہے اور شوہر اس بات کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ باہر کے ملک ہوتے ہیں اور یہی سب دیکھ کر ہی وہ گزارا کرتے ہیں۔ تو مجھے بھی اپنی بہن کی فکر لاحق ہونے لگی تھی اور میری بہن مائرہ نے اور بھی کچھ باتیں کی تھی جو مجھے بہت احساس دلانے لگی تھی۔ میری بہن مائرہ کہنے لگی تھی کہ میرے شوہر میرے سے دور رہتے ہیں اور میں ان کے بغیر تنہائی کاٹتی ہوں۔ مجھے بھی اس بات کا دکھ ہے کیونکہ میرا بھی گزارا تو نہیں ہوتا، لیکن اب شوہر دور ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں۔ تو میں نے مائرہ بہن کو بول دیا تھا کہ باجی اگر آپ برا نہ منائیں تو یہ سب میں آپ کے ساتھ میں آپ کے ساتھ کبڈی کھیل لیا کروں۔ تو باجی خوش تھی اور اس کی آنکھیں خوشی سے چمک گئی تھی۔ باجی مائرہ اس بات کے لیے ایگری تو تھی، لیکن وہ کہنے لگی تھی کہ ہم گھر میں یہ سب کیسے کر سکتے ہیں، حالانکہ میری چھوٹی بہن سائرہ بھی تو یہاں ہے اور وہ بھی تو گھر میں ہوتی ہے اور امی بھی گھر میں موجود ہوگی۔
تو پھر ہمیں یہ سب کرنے کا کیسے موقع مل سکتا ہے؟ تو میں نے مائرہ بہن کو بول دیا تھا کہ پھر جب ہم سب کو سلا دیں گے تو تب ہم یہ کھیل کھیلیں گے۔ میری بہن مائرہ کو یہ آئیڈیا اچھا لگا تھا اور ہم نے اسی آئیڈیا کے اوپر کام کیا تھا، تو ہمارا کام ہوا تھا۔ اس لیے رات کو جب سب سو گئے تھے تو میں مائرہ بہن نے پروگرام کے متعلق میرے ساتھ اور ہم آپس میں کبڈی کھیلنے لگے تھے۔ مائرہ بہن اس کام کے لیے کافی خوش ہو گئی تھی اور اب اسے کوئی اعتراض نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ، کیونکہ مائرہ بہن کے شوہر بھی باہر کے ملک تھے اور وہ تو پہلے ہی اس کام کے لیے ایگری تھی اور اسے اس کام کی تمنا تھی جو میں نے آسان کیا تھا۔ اس لیے اب مائرہ بہن جو بھی فرمائش کرتی میں اس کی فرمائش کو پورا کرتا اور اسے کسی بھی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتا تھا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔